مرد کا کفن کیا ہے؟ 3 کفن اس کے اندر ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلا لفافہ، دوسری چادر ہوتی ہے مرد کے کفن میں ازار، اور تیسری چادر ہوتی ہے قمیص۔ مرد کے کفن میں سنت کے مطابق یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر میت کا قد 6 فٹ کا ہے فار ایگزامپل، تو یہ لفافہ جو ہوگا نا وہ 6 فٹ سے تھوڑا زیادہ ہوگا تاکہ آگے سے باندھا جا سکے۔ تو سمجھ لیں یہ 7.5 فٹ کی چادر ہوگی، 7.5 فٹ کی چادر ہوگی۔ ازار کا کیا سائز ہوگا؟ جو میت کے قد کا سائز ہے وہی ازار کا سائز ہوتا ہے، 6 فٹ۔ قمیص کا کیا سائز ہوگا؟ یہ مردوں جیسی عام قمیض نہیں ہوتی جس کی آستینیں بھی ہوں، یہ قمیض ایسے ہوتی ہے کہ اس میں درمیان میں ایک کھڈا کیا جاتا ہے، چھید کیا جاتا ہے، میت کو یوں پہنایا جاتا ہے، ایک چادر آگے آ جاتی ہے اور ایک چادر پیچھے چلی جاتی ہے۔ گلے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ قمیص کا سائز ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا نارمل قمیص کا سائز ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنوں کے نیچے تک جاتا ہے، لیکن اس میں آستینیں بھی ہیں، سلائیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس میں سلائی نہیں ہوتی، ایک سمپل چادر ہوتی ہے، درمیان میں آپ سوراخ کرتے ہیں، مردے کو یوں پہناتے ہیں، ایک کپڑا آگے آ جاتا ہے اور ایک کپڑا پیچھے چلا جاتا ہے، آستینیں اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ گلے سے گھٹنے تک ہو، گھٹنے کے نیچے تک۔ عورتوں کے کفن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زندگی کے اندر بھی عورت کو حکم دیا کہ اس نے اپنے پورے جسم کو چھپا کر رکھنا ہے، بے پردگی نہیں رکھنی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس حساب و کتاب کے لیے بلایا تب بھی اہتمام یہ ہے کہ مرد کے 3 کپڑے ہوں گے اور عورت کے 5 کپڑے ہوں گے۔ تو لفافہ اس کا بھی ہوگا، عورت کا بھی، ازار بھی ہوگی، قمیص بھی ہوگا، چوتھا کپڑا اس کا ہوتا ہے اوڑھنی جس کو ہم کہتے ہیں، اور 5واں کپڑا ہوتا ہے سینہ بند۔ اس کا سائز تو وہی ہوگا، اگر عورت میت کا قد 6 فٹ ہے تو لفافہ اس سے تھوڑا قد سے بڑا ہوگا، ازار اتنی ہی ہوگی، اور قمیص بھی اتنا ہی ہوگا کہ گلے سے گھٹنے کے نیچے تک۔ اوڑھنی اور سینہ بند، یہ اوڑھنی کیا ہوتی ہے؟ عورت کی آدھی کمر سے یہ ایک کپڑا آتا ہے، یوں پیچھے سے آتا ہے اور یہاں تک، اس کے سینے تک۔ جیسے نقاب ہوتا ہے نا، ویسے مردہ عورت کو پیچھے آدھی کمر سے ایک کپڑا لایا جاتا ہے اور یہاں پر آگے جا کے رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اوڑھنی۔ اور یہ کوئی پوری چادر نہیں ہوتی، یہ بس ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کی چوڑائی ہوگی، یعنی اتنا کپڑا ہوگا اور اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ آدھی کمر سے نقاب کی طرح آئے اور سینے تک یہ آئے، اس کو کہتے ہیں اوڑھنی۔ اور سینہ بند اس کا 5واں کپڑا ہے۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ بھی چادر نما ہوتا ہے، سینے سے لے کر رانوں تک یہ آخری کپڑا ہوتا ہے۔ یہ 5 کپڑے خاتون کو دیے جاتے ہیں، اور یہ شروع کے جو ہیں یہ 3 کپڑے یہ مرد کا کفن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت کفن ہے، یہ دینا چاہیے، لیکن اگر پیسے کم ہے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو مرد کا پھر یہ 2 مرد کے دیے جا سکتے ہیں۔ اگر افورڈ نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، تو کم از کم یہ 2 چادریں ہونی چاہیے۔ عورت میں 3 چادریں ہونی چاہیے، سینہ بند، ازار اور لفافہ۔ مرد میں یہ 2 چادریں ہوں تب بھی کافی ہے، لیکن وہ سنت کا ترک ہو جائے گا، کم از کم سنت والا دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، بس آخری میں ترتیب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ پہنانا کیسے ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کو آنا چاہیے۔ والد صاحب کا انتقال ہو تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بیٹا اپنے ابا جی کو خود کفن دے رہا ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ باپ کا نماز جنازہ بیٹا پڑھائے، باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ یار میرے شہزادے نے پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی توفیق عطا فرمائی۔ تو نماز جنازہ بالکل آسان ہے، بچے کو خود آگے بڑھ کے پڑھانی چاہیے۔ دعا میں چلو اس کی زبان میں لکنت ہے، نہیں کر سکتا تو دعا امام صاحب سے کروا لے، لیکن جو نماز جنازہ بچہ پڑھا کے رو رو کے جب دعا کر رہا ہوگا نا، مسجد کے امام صاحب کی دعا میں وہ اخلاص نہیں ہوگا جو سگے بچے کی دعا کے اندر اخلاص ہوگا۔ تو یہ تو بڑی شان والی بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو بلانا ہے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کیا کرنا ہے ہم نے مرد کے کفن میں۔ سب سے پہلے یہ رسی آ جائے گی سب سے نیچے، کیونکہ آخر میں باندھنا ہے،
تو رسی نہیں ڈالیں گے تو پھر آخر میں مردے کو ٹیڑھا میڑھا کرنا پڑتا ہے اور رسیاں گھسانی پڑتی ہیں، تو سب سے پہلے رسی آ جائے گی، اس کے اوپر سب سے نیچے والی چادر لفافہ، یہ سب سے آخر میں پیک ہوگا، سب سے نیچے یہ لفافہ آئے گا، اس کے اوپر یہ ازار والی چادر آئے گی، ازار، اس کے اوپر پھر قمیص آئے گا۔ اب قمیص کیا ہوگا، یہاں پہ سوراخ ہوگا اور اس کے بعد والا کپڑا یہاں رکھیں گے ایسے ہی، اور پھر مردے کو لے کر آئیں گے۔ ظاہر ہے مردے کو ابھی تازہ تازہ غسل دیا ہوا ہوگا، اس کا جسم گیلا ہوگا، تو ہلکا سا جسم اس کا پونچھ لیں تاکہ کفن گیلا نہ ہو۔ پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ستر چھپانے کے لیے کوئی چادر رکھی ہوئی ہوگی، اسی چادر سمیت مردے کو یہاں پہ لٹا دیں۔ یہ مردہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا سر آ گیا، لٹا دیا، اور یہاں پہ اس چادر کے اندر آپ نے، قمیص کے اندر آپ نے سوراخ کیا ہوا ہوگا، یہ قمیص ہے، یہاں پہ آپ نے سوراخ کیا ہوگا گلا ڈالنے کے لیے، تو قمیص میں گلا ڈال دیں، اور یہاں جو کپڑا ہے نا اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں۔ پیچھے والا جو کپڑا ہے وہ پیچھے آ جائے گا، اور جو آگے والا کپڑا ہے وہ گلے میں ڈال کے آپ نے آگے جیسے قمیص پہناتے ہیں ویسے پہنا دیا، اور یہ دونوں گھٹنوں تک اور سر تک کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گلے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا ایریا کور ہو گیا، چہرہ باہر آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے قمیص پہنا دیا، اس کے بعد پھر اس کے جو اعضائے سجود ہیں، پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، یہ ناک ہے، گھٹنے ہیں، اور اس کے قدم ہیں، اس پر آپ نے کافور کی خوشبو لگانی ہے، ٹھیک ہے، کافور کی خوشبو لگائیں، اس کے جسم پر خوشبو ملیں، اس کی داڑھی پر خوشبو ملیں، اور زبردست طریقے سے اس کو خوشبودار کریں۔ قمیص آپ نے پہنایا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اب ہر چادر کو بند کرنے کی باری آئی۔ قمیص پہنا دیا، اب اس کے بعد ظاہر ازار کی چادر آ رہی ہے، تو ازار کی الٹا پہلو، الٹا کپڑا پہلے ڈالیں گے اور سیدھا کپڑا بعد میں ڈالیں گے تاکہ سیدھا والا اوپر آ جائے۔ تو یہاں سے الٹا پہلے پھر سیدھا بعد میں، ازار بند ہو گیا، پھر لفافہ آ گیا، تو لفافے کو بھی یوں ہی کرنا ہے، پہلے الٹا اور پھر سیدھا، یہ ہو گیا۔ آخر میں جو یہ رسی نیچے ڈالی تھی اب وہ رسی رہ جائے گی، وہ رسی بیچ میں پیٹ پہ باندھ دیں گے، ایک رسی اس کے پیروں کی طرف باندھ دیں گے، اور ایک رسی اس کے سر کے اوپر جو ایکسٹرا کپڑا ہے جو ہم نے 1.5 فٹ رکھا ہوا ہے وہاں پہ باندھ دیں گے۔ پورا مردہ تیار ہو گیا، اب اس کو قبر میں دفنائیں گے، اور دفنا کر پھر یہ رسیاں کھول دیں گے، اب رسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ ہو گیا مرد کا پورا کفن کا طریقہ۔ عورت میں کیا ہے، عورت کو پہلے قمیص پہنا دیا، اب نے عورتوں نے پہنایا، لیکن ہم نے تربیت تو خواتین کی کرنی ہے۔ قمیص پہننا انہوں نے، اس کے بعد جو بال ہیں وہ 2 حصوں میں کر کے آگے لے کر آنے ہوتے ہیں، لے کر آ گئے۔ قمیص کے بعد اوڑھنی پہنائی جاتی ہے خواتین کو، آدھی پشت سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد پھر ازار والی سچویشن آتی ہے، جیسے مردوں کی ازار ہے ویسے ان کی ہے۔ اس کے بعد لفافہ ہے، جیسے مردوں کا لفافہ ہے ویسے ان کا بھی لفافہ ہے، اور سب سے آخر کے اندر جو آتا ہے وہ سینہ بند آتا ہے۔ آخر والی جو چادر ہے، مردوں میں لفافہ ہوتی ہے، عورتوں میں سب سے آخری چادر سینہ بند ہے، کہ وہ پھر سب سے لاسٹ میں ایک چادر ہوگی جو سینے کو کور کرے گی اور گھٹنوں اور رانوں تک کور کرے گی۔ یہ 5ویں چادر ہوتی ہے عورت کے لیے۔